بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، جب ہم انسانی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو بہادری اور قربانیوں کی ہمیں بہت بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں، لیکن واقعہ کربلا میں بہادری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی گئی جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، جب نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کی خاطر گردن تو کٹوا لی لیکن باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید علی رضا نقوی صاحب۔ سید علی رضا نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بہت آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ریاض احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سر، جب ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک پیغام دکھائی دیتا ہے کہ باطل کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ المنتجبین۔ اما بعد، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ آپ سب جانتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت جانتی ہے کہ یہ خاص ہے ان ہستیوں کے ساتھ جنہوں نے خدا کے دین کی خاطر کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ کوئی عام انسان نہ تھے بلکہ ان کا ڈائریکٹ خونی تعلق تھا بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ سب سے بہتر کسی بھی چیز کی شناخت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس تحریک کے بانی، اس کے سربراہ کے کلام سے دیکھا جائے کہ یہ تحریک کس قسم کی ہے۔ کربلا کی تحریک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مکمل طور پر اس کے سربراہ یعنی سید الشہداء علیہ السلام نے اس کا مکمل تعارف کروایا ہے۔ آپ جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے اپنے بھائی، جن کا نام محمد تھا اور وہ ابن حنفیہ کے نام سے معروف تھے، انہیں ایک خط لکھا اور اس میں اپنے باہر نکلنے کی، مدینہ کو چھوڑنے کی وجہ لکھی۔ اس میں پہلے انہوں نے صفات سلبیہ کا گویا کا ذکر کیا اور بعد میں ثبوتیہ کا تذکرہ فرمایا۔ سلبیہ میں انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما، اس میں شروع میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا انی لم اخرج باطرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں جاہ طلبی کے لیے، میں کسی شرارت کے لیے، میں کسی دکھاوے کے لیے، میں فتنہ و فساد کے لیے یا ظلم کے لیے نہیں نکل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں اس وقت تک معاشرے میں رائج ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چار چیزیں سلبیہ جو ہیں جنہیں معاشرے میں رائج کر دیا گیا ہے، اس کے متعلق نہیں بلکہ اگلے حصے سے استفادہ کروں گا، جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ حالانکہ اس وقت جو اسلام کا ٹھیکیدار بن چکا تھا، جو بن بیٹھا تھا خلیفۃ الرسول، وہ شخص یزید تھا، اور سب لوگ، ہر بیدار ذہن کا لوگ، ہر بیدار دین کا لوگ یہ مانتے ہیں سب کے سب کہ یزید اچھا انسان نہیں تھا، اور اس کی حرکتیں قطعاً کسی بھی خلیفہ کے مطابق نہ تھیں، اس کی شان کے مطابق نہ تھیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میری جو ظاہری طور پر ایک نگاہ ہے اس کے مطابق کہ حضرت فرماتے کہ میں اس لیڈر کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، حضرت نے اس کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کہ وہاں پر اصل امت کی اصلاح کی ضرورت تھی کہ امت کی اصلاح ہوگی تو تب انتخاب بھی درست افراد کا ہوگا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو پہلی چیز ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ اگر امت میں بدعات آ جائیں، اگر امت اسلامی راستے سے ہٹ جائے، اگر امت غلط شخص کا انتخاب کرے یا غلط شخص کے انتخاب پر خاموش ہو جائے، تو اس وقت الہی انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیام کریں اور امت کی اصلاح کے لیے نکلیں۔
اسی وجہ سے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ خداوند متعال اہل ایمان کے متعلق فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ، ایمان اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ اللہ کی ذات ہے، ہمارا ملجا و ماوا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں کہ ہماری اقتصادیات کمزور ہو جائیں گی، ہمارے اوپر کافر حملہ کر دیں گے، ہمارے بچوں کو نقصان پہنچے گا، ہماری بیوی چھین لی جائے گی، ہماری زمین پر قبضہ ہو جائے گا، نہیں، ثم استقاموا، پھر وہ بہت ہی ثابت قدمی کے ساتھ حق اور باطل کی شناخت کے ساتھ حق کے حصول کے لیے، ہدف کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا درس جو ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر امت بگڑ جائے تو پھر امت کی اصلاح کی جائے، اور پھر اس پر ڈٹ جائے انسان، چاہے اس کی اپنی جان چلی جائے، اس کے خاندان کی جان چلی جائے، اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے، کوئی بھی صورت ہو، قربانیاں دینی پڑیں، قربانی دینی ہے اسلام پر۔ سب سے قیمتی چیز اسلام ہے۔ آپ دیکھیے اسلام اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ حسین ابن علی جیسی ذات جسے رسول اللہ فرما رہے ہیں لحموں کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، وہ ذات بھی اپنے آپ کو اسلام بچانے کے لیے قربان کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اسلام ہم سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے جب امت کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پروفیسر ریاض احمد صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں، بات انہوں نے درست کی کہ جد کی امت کی اصلاح کے لیے وہ نکلے، اور جب ہم محرم الحرام کا ذکر بھی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو بڑا حرمت والا مہینہ ہے سر۔ دیکھیے علامہ صاحب نے آغاز میں بات آغاز فرما دی کہ آپ خلافت کے لیے نہیں نکلے بلکہ احیاء خلافت کے لیے نکلے، بالکل ٹھیک، اصلاح کے لیے نکلے، اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح امت کی کے اصلاح لیے۔ کے لیے۔ باقی انہوں نے جو میدان کربلا میں مقام بیضا پہ تقریر فرمائی تھی نا، وہ ان کے مقصد شہادت کو متعین کر دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، انہوں نے حرام کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیے ہے، یہ لوگ مال غنیمت میں اپنی مرضی سے غصب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں مجھے زیادہ حق حاصل ہے کہ میں ان کے خلاف اٹھوں یا ان کی اصلاح کے لیے اٹھوں۔ باقی آپ نے کبھی بھی اگر خلافت کا حصول مقصد ہوتا تو مدینہ اور مکہ سے زیادہ موضوع جگہ کون سی تھی ان کے لیے، وہاں کر سکتے تھے۔ پھر یہ کہ جب وہ مکہ معظمہ سے نکلے ہیں نا ذوالحجہ کو، تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن زبیر یا عبداللہ ابن عمر یا عمر بن عبد الرحمن لوگوں کے نام آتے ہیں کہ انہیں روکا کہ یہ جو کوفی ہیں یہ لوگ دھوکہ باز ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، حضرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ اس قسم کے لوگ ہیں، آپ سے بہتر انالیسز یا تجزیہ اور کون کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے سارا، لیکن میرا فرض مجھے بلا رہا ہے۔ اصل بات پھر راستے میں فرزدق شاعر ملتا ہے، وہ فرزدق شاعر جو ہے وہ اپنے اشعار میں اہل بیت کی بڑی تعریف کرتے ہیں، فرزدق شاعر پڑھے، اسی لیے بعض لوگوں نے ان کو شیعہ شاعر کہنا شروع کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ تو وہ ان سے ملے، انہوں نے ایک بڑی پتہ کی بات کی، انہوں نے کہا امام صاحب آپ ضرور جائیں، لیکن اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو وہی بات ہوئی، اور بھی راستے میں پھر آپ نے دیکھی معقولیت، آپ نے میدان کربلا میں کہا کہ خدا کے بندو تم نے مجھے بلایا تو میں آ گیا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو تم نے ایسا نہیں کرنا، اپنے ایسے ڈیویٹ کرنا ہے، انحراف کرنا ہے، تو مجھے واپس جانے دو، میں حرم میں یا اپنے نانا جی کے روضہ کے پاس عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ بلکہ 3 شرائط پیش کی، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے بارڈر پہ جانے دو کہ میں تم سے لڑنے کی بجائے کافروں سے لڑ کر شہادت کا جام نوش کروں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں کوئی اصلاح کا راستہ پیدا کروں۔ لیکن وہ ابن زیاد جو تھا وہ ایک ہی بات پہ کہ جی نہیں بیعت کریں، پہلے بیعت کریں، اور وہ میرا خیال علامہ صاحب آپ کے مزید سوال پہ فرمائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پہلے حور بن یزید کو بھیجا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ حقیقت امام صاحب کے ساتھ، وہ امام صاحب کے ساتھ مل گیا، اس کے بعد انہوں نے عمر بن سعد کو بھیجا یا عمر بن سعد کو بھیجا، دونوں ہی نام آتے ہیں ان کے تاریخ میں۔ وہ کوئی 1000 کا لشکر لے کے 4000 کا لشکر لے کے آئے، پھر شمر کو بھیجا، شمر جوشن جس کو کہتے ہیں، سل جوشن اس لیے کہتے ہیں کہ جوشن کا بیٹا تھا، اس کو بھیجا۔ تو اس نے کہا جی ہم نے آپ کو بھیجا لڑنے کے لیے، آپ نے مصالحت کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ بالآخر انہوں نے امام صاحب، اور اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں
کہ اگر لڑنا ہو تو مکہ سے اور مدینہ سے ہزاروں کا لشکر لے کے جا سکتے تھے. صحیح. لیکن کتنے تھے ان کے ساتھ؟ 3 روایتیں آتی ہیں، ایک میں 72 کی تعداد بیان کی ہے، ایک میں 140 کی ہے، ایک میں 240 کی. ٹھیک، کہیں پہ بالکل بڑی تعداد نہیں ہے. بڑی تعداد نہیں تھی. ٹھیک. پھر آپ نے بار بار کہا کہ بھئی اگر آپ اپنے انحراف کرتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے، جو بیعت کیا ہے، تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں جا کے مکہ معظمہ میں یا نانا جی کے روضہ کے پاس جا کے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں، تو آپ مجھے واپس دینے دیں. لیکن وہ لوگ بہرحال چاہتے تھے، بلکہ جب جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ جب مدینہ میں ان کو بیعت کے لیے لکھا گیا نا، ولید بن عتبہ تھا غالباً اس کو حکمران، اچھا اس سے پہلے تھے جو مروان بن حکم تھا حکمران مدینہ کا. تو امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. لیکن جب ان کا وصال ہوا امام حسن کا تو مروان رونے لگا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو زندگی میں کیا کیا کہا کرتا تھا، اب رو رہا ہے؟ تو پہاڑ کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا کہ میرا واسطہ ایک ایسے شخص کے ساتھ تھا جس میں پہاڑ جتنا حلم اور بردباری تھی. صحیح. تو یعنی کسی سائیڈ پہ بھی کسی طرف بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ اہل بیت کے مقاصد میں کوئی ایک کہتے ہیں کوئی بال کے برابر بھی کوئی فرق تھا. ان کی نیت صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت، اللہ کے رسول کی سنت کی حاکمیت کو قائم کرنا تھا. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں سید علی رضا نقوی صاحب اس عظیم قربانی کی، تو وہ جانتے تھے، بالکل درست بات کی پروفیسر ریاض احمد صاحب نے بھی، کہ وہ جانتے تھے کہ وہاں سے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ منافقت ہو سکتی ہے اور کیا منافقت ہوگی. بالکل. لیکن انہوں نے اس وقت یہی دین کی خاطر جو ہے وہ وہاں پر گئے. بالکل. اس کا جو ہے وہ یہ 27 کو آپ کی روانگی ہوئی، اور اس وقت جب آپ کو 26 کو وہاں سے اطلاع ملی، آپ کو دربار میں بلایا گیا. ولید عتبہ کا بیٹا تھا، عتبہ جو ہے وہ بدر میں مارا گیا تھا، حضرت امیر المومنین کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا وہ. حضرت فخریہ ایک دور میں ایک خط میں فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے اس کو بھی مارا تھا. اسی طریقے سے مروان بن حکم کا بیٹا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم اور مروان کو مدینہ سے نکالا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کا مدینہ میں داخلہ بند ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے، گویا کہ خدا کا حکم ہے، ان کا داخلہ بند تھا. اور امت کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جن کا شہر میں داخلہ بند تھا وہ مسلمانوں کے سربراہ بن بیٹھے تھے. تو یہ سربراہی تھی ایک طرف سے. تو حضرت نے اس سے کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں بیعت لے کر تمہیں کیا ملے گا، تم بھی سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں، کل بات کریں گے. یعنی حضرت نے گویا کہ ولید کو، جس نے ذرا نرمی تھوڑی سی اختیار کی اور ذرا مؤدبانہ طریقے سے آپ سے بات کی، آپ نے اس کو تھوڑی سی مہلت دی. صبح کے وقت آپ پھر دن کے وقت دوبارہ گفتگو ہوتی رہی. مروان بھی آپ کو راستے میں ملا. اس موقع پر آپ نے ایک اور گفتگو فرمائی جس میں فرمایا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں نانا کے امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہاں پر رکنے کی وجہ سے ہمارا جو مشن ہے وہ روشن نہیں ہو سکتا. چونکہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں کہ اگر مدینہ میں مارا گیا تو مجھے واضح طور پر باغی کہہ دیا جائے گا کہ مدینۃ الرسول میں ایک حاکم موجود تھا اور اس کے خلاف حسین ابن علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، لہذا اس نے مار دیا. لہذا آپ نے وہاں سے نکلنے سے پہلے کہا کہ ہم کل نکل رہے ہیں اور جو شخص بھی چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے. گویا کہ حضرت کو مکمل طور پر پتہ ہے کہ جس راستے کا میں راہی ہوں وہ خدا سے ملاتا ہے. یعنی یہ شہادت کا راستہ ہے، اس میں ہماری موت یقینی ہے. پھر چلتے ہوئے جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، دین کی حالت یہ تھی کہ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا کہ دین جو ہے ان کے لیے ایک لائق اور لائب بن گیا ہے. یہ دین کو چبانے والی حالت ہے ان کی. یعنی جس طریقے سے ہم کسی اچھی چیز کو چباتے ہیں، تھوڑی دیر اس کا ذائقہ آتا رہتا ہے، جب وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے ہم اسے پھینک دیتے ہیں. یہ دین کو بطور ٹول استعمال کر رہے ہیں، جب تک فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، پھر یہ دین کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. جب ایسی حالت ہے تو پھر اپنے مقصد کے لیے دین کو استعمال دنیاوی مقاصد کے لیے. جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے دین کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ایسے موقع پر ہر الہی انسان کے لیے ضروری ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. یعنی تن من دھن کے ساتھ وہ میدان میں آ جائے اور الہی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہی وجہ جتنے افراد ملے، جیسے فرزدق کا تذکرہ فرمایا، فرزدق نے جب بتایا کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک،
کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. حضرت نے کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم خدا کی طرف سے ہیں, ہمیں خدا کی طرف ہی جانا ہے. کوفی ساتھ دیں گے تو ان کے لیے باعث نجات ہوگا, اگر ساتھ نہیں دیں گے تو وہ خود جہنم میں جائیں گے. جب ہمارا, میں الہی نمائندہ ہوں, میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں, رسول اللہ میرے بارے میں فرما کر گئے ہیں, اور پھر ساتھ فرما کر گئے ہیں رسول اللہ, احب اللہ من احب حسینہ, جو میرے بیٹے حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. حسین منی و انا منہ, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ میں حسین سے ہوں, یعنی حسین علیہ السلام حسب و نسب کے اعتبار سے مجھ سے ہیں, لیکن میرے دین کی بقا چونکہ حسین ابن علی کی شہادت کی نسبت سے ہوگی, اس وجہ سے گویا کہ میں بھی حسین سے ہوں. میرے نام کو دوام جو بخشے گا وہ میرا یہ فرزند حسین ابن علی ہوگا, اور وہی حضرت نے کر کے دکھایا. اور آپ نے ہر شخص میں تاریخ میں ہے, حتی جنگ کے موقع پر بھی کوئی سامنے آیا, حضرت نے اس کا نام لے کر پکار اور کہا کہ تم مجھ سے کیوں لڑنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا بغضاً لأبیک, آپ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے والد نے فلاں جنگ میں میرے باپ کو مارا تھا. یعنی عصبیت جاہلیت, بغض کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے نہیں. وہ جو مرا تھا وہ کفر کی وجہ سے مرا تھا, لیکن وہ کافر کی حمایت کر رہا ہے اور اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. حضرت ایک شخص کے پاس گئے, پتہ چلا کہ وہ آیا ہے اور پرانے زمانے میں ہمارے ساتھ تھا, نام اس کا ہے عبید اللہ ابن حر اس کا نام, اس کے والد کا نام حر تھا, یہ حر نہیں, حر ریاحی نہیں, وہ حر دوسرا تھا, اس کا بیٹا تھا عبید اللہ. وہ حضرت کا ساتھ دیتا رہا تھا. حضرت نے اس کے پاس جا کر اس کو بلایا ایک مقام پر, کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کوفہ سے نکلا ہوں, تو میرے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے, اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا تو میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے. اب وہ بیوی بچوں کی خاطر حضرت کا ساتھ نہیں دے رہا. حضرت نے کہا پھر بھی دیکھ لو, ہمارا ماضی اچھا گزرا ہے اس لیے میں آیا تھا تمہارے پاس. حضرت جانے لگے تو اس نے ایک اپنا گھوڑا اور تلوار پیش کی کہ مولا یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں, یہ آپ کے کام آئیں گی. اچھا, پوری تحریک حسینی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے کسی سے کہا ہو کہ ہمیں تلواریں چاہیے, ہمیں گھوڑے چاہیے. اس نے گھوڑا اور تلوار دی. حضرت نے گھوڑا اور تلوار دیکھ کر فرمایا کہ ہم الہی راستے اور ہدف کے حصول کے لیے طاغوت کو کبھی اپنا دست و بازو نہیں بناتے. یعنی انہوں نے گویا کہ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اگر کسی مقام پر مسلمانوں پر مشکل پیش آئے, اور جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بھی ہیں, تو کسی طاغوت سے آپ نے مدد نہیں لینی, اپنے قدم پر کھڑے ہو کر مدد لینی ہے. جو بھی طاغوت ہے اللہ سے مدد لینی ہے, جو بھی طاغوت ہے اس کی بیخونی کرنی ہے, اسے ختم کرنا ہے. اور فقط قالوا ربنا اللہ, جب اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تو پھر اللہ سے ہی استمداد کرنا ہے, اسی سے مدد لینی ہے. بے شک اللہ سے ہی مدد لینی ہے. واقع کربلا پر ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. پروفیسر صاحب, ہم واقع کربلا کی جب بات کر رہے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور وہاں سے جس طرح بتایا بھی اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہاں پر معلوم تھا کہ تلواریں ساتھ نہیں, تلواریں مخالف ہوں گی. ان کے ساتھی کون کون تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ اور اس حوالے سے جو ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک بات بڑا واضح پیغام بھی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی جو ہے وہ واقعہ کربلا کا. اصل میں ان کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی, بلکہ اس جواب دہی کی فکر تھی. میں نے اللہ اور نانا جی کو جا کے جواب دینا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ جو عربوں میں کیوس پھیلا ہوا ہے, اور یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, وہ اس کا ایک ہی حل ہے. قافلہ حجاز کے پاس ایک بھی حسین نہیں. اگر ایک حسین ہو نا آج, یا حسین کی سیرت کا آدمی ہو, تو یہ عالم اسلام کے مسائل سارے حل ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے. انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا, امام علی کے ساتھ کیا سلوک کیا, لیکن وہ ایک لفظ بار بار ہونے کہ میرا فرض مجھے بلا رہا ہے. صحیح.
یہ صحیح بات ہے، میرا فرض مجھے وہاں پر بلا رہا ہے. ٹھیک. اور پھر وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی مثال تاریخ میں سرداد داد دست در دست یزید حقہ بنائے لا الہ حسن حسین، یا جو میں نے ابھی آپ کو مولانا جوہر کا وہ شعر سنایا تھا کہ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل. شہید اس دار فانی میں بعض لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن زندہ رہ کر بھی مر جاتے ہیں. بعض لوگ موت کو ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ مر کر بھی قیامت تک زندہ رہتے ہیں. حسین علیہ السلام زندہ ہے، حسین علیہ السلام کا پیغام زندہ ہے، بالکل زندہ، اور حسین علیہ السلام کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا. علی علیہ السلام کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجحال مالو. ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے اگر جاہلوں کو مال دیا تو ہمیں علم دیا ہے. انا، یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، انا دار الحکمہ و علی بابہا. ایک یہ بھی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا. صحیح. فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. صحیح. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ٹھیک. تو اسی طرح یہ بڑا واضح کر دیتا ہے یہ تو. امام حسین جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو امام حسین کی عمر 7 سال تھی، امام حسن کی عمر 8 سال تھی. لیکن میں نے مختلف کتابوں کو ٹٹول کر دیکھا ہے کہ وہ 13 حدیثوں کے راوی ہیں امام حسن، اور امام حسین 7 یا 8 حدیثوں کے راوی ہیں. یعنی گویا ان کو علم سے اتنا تعلق تھا، حکمت سے اتنا تعلق تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار بھی بہت کرتے تھے. پیار، اب آپ اس سے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنوں میں سے 4 دنوں کا انتخاب، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ دنوں میں سے 4 دنوں کا انتخاب، جمعے کے دن کا انتخاب، یوم عرفہ کا انتخاب، یوم فطر کا انتخاب، یوم اضحیٰ کا انتخاب، اور خواتین میں سے 4 خواتین کا انتخاب. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کا انتخاب، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب، اور حضرت خدیجہ کا انتخاب، اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا انتخاب. یہ اللہ تعالیٰ کے انتخابات تھے. اب اچھا پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 4 شخصیتیں ہیں جو جنت میں پہلے داخل ہوں گی، لیکن 4 شخصیتوں کی جنت مشتاق ہے. جنت مشتاق ہے، جنت اس کو چاہتی ہے. جو 4 شخصیتیں پہلے جنت میں، فرمایا عربوں میں پہلے میں جاؤں گا. پھر فرمایا کہ یہ فارسیوں میں سلمان فارسی جائیں گے، حبشیوں میں بلال حبشی جائیں گے، رومیوں میں صہیب رومی جائیں گے. لیکن جن لوگوں کی جنت مشتاق ہے ان میں علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے، ان کی جنت مشتاق ہے. اب ان کے مقام کا ہم کیا تعین کر سکتے ہیں؟ ہماری زبانیں کیا تعین کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا. تو حضرت امام حسین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھی کرتے تھے، اور الحمدللہ سیرت میں کتنی مشابہت تھی کہ حضرت امام حسین کی سیرت کو دیکھ کے حضور یاد آتے ہیں، حضور کو دیکھ کے امام حسین یاد آتے ہیں. اسی طرح امام حسن ہیں، اسی طرح علی المرتضیٰ ہیں. یعنی یہ میں تو کہوں گا کہ علامہ صاحب کو کہ یہ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، ہمارے جو 12 امام ہیں، آپ ان کی سیرتوں کو پڑھ کے دیکھیے. یہ جو رخصتی حج ہے، حجۃ الوداع والی حدیث ہے، یہ جابر بن عبداللہ صحابی ہیں جی. انہوں نے امام باقر کو سنائی، اور امام باقر آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، وہ صحابی جن کا نام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. تو 3 4 5 شخص گئے، ان میں امام باقر بھی تھے. پوچھا بھی تم کون ہو؟ فلاں ہوں. جی. تم کون ہو؟ میں فلاں ہوں. جب انہوں نے فرمایا کہ میں باقر ہوں، تو انہوں نے جوش میں آ کے میرے حسین کی یادگار بٹن کھولا اور سینے پہ ہاتھ رکھا. ان کو کہا اچھا نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت، نماز پڑھ لیں ظہر کی، پھر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی حج کا سارا واقعہ سناتا ہوں. چنانچہ نماز پڑھی، نماز کے بعد انہوں نے سارا رخصتی حج کا واقعہ سنایا، اور وہ امام باقر نے امام جعفر صادق کو سنایا. امام جعفر صادق نے ساری امت کے حوالے کی وہ امانت کہ یہ لو. تو یعنی اہل بیت نے دین کے معاملے میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ وہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. ان کی زندگی ایک معجزہ تھی. ٹھیک. الحمدللہ فضیلت بھی سر بڑی، اور آپ جب مثال کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی بڑی، اور جن کی جنت مشتاق ہو، اور پھر جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے، اور انہوں نے پیشگوئی بھی کر دی تھی. اس سے بڑا پیار کیا ہوتا ہے کہ کوئی دائیں کندھے پہ اٹھائے ہوئے، کوئی بائیں کندھے پہ اٹھائے ہوئے، سجدہ طویل کر دیا. مختلف کتابوں کے مختلف بیانات ہیں. یہ چلڈرن قرآن سوسائٹی کی چھوٹی سی کتاب چھپی ہے بچوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سلمان فارسی کی طرف منسوب کیا گیا.
سلمان فارسی نے کہا، کہتے ہیں کہ آپ کو خبر ملی آپ مسجد میں آئے، امام حسن اور امام حسین مل نہیں رہے ہیں. آپ نے کہا چلو میرے بچوں کو تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے حضور دیکھ لیتے ہیں دونوں بچوں کو، ان کے منہ سے گرد و غبار صاف کرتے ہیں، کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں، کو بائیں کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں. تو سلمان فارسی کہتے ہیں بچوں خوش آ جاؤ، کتنی اچھی سواری ملی ہے. فرمایا سوار بھی تو اچھے ہیں، سوار بھی تو کون، یعنی اتنا پیار تھا ان کو. تو یہ ان سے پیار، اور میں کہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالا، وہ انہوں نے اہل بیت کے سینے میں ڈالا، اور اہل بیت نے امت کو امانت پہنچائی، پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچائی. اور الحمدللہ وہ واقعی حدیث میں ان کو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی ہے. جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا. بالکل ٹھیک سید علی رضا نقوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم جب فضائل کی بات کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص پیار اپنے نواسوں کے ساتھ، اور پیشگوئیاں بھی کر دی گئی تھی، انہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت باطل یزید کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بات تسلیم نہیں کی، اور یہ ایک میسج بھی دے رہے تھے کہ ہم اسلام، آپ نے جس طریقے سے پروگرام کے شروع میں جو بات کی کہ اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے وہاں پر گئے وہ. جی اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں، اس میں ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ جو ملتی ہے، جو ہمارے حال و احوال پر بھی دلالت کرتی ہے. اس میں رسول اعظم فرماتے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. میرے فرزند حسین ابن علی کے قتل کی وجہ سے مومنین صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں جو بھی امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہے، سید الشہداء انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے. تو رسول اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اس فرزند کے قتل کے بعد ایک ایسی حرارت، ایک ایسی محبت ہر انسان مومن کے دل میں پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیجئے، صرف کیا شیعہ محرم میں شادیاں روک دیتے ہیں؟ نہیں، اہل سنت بھی محرم میں اپنی خوشی کی محافل کو بپا نہیں کرتے سید الشہداء کے احترام میں. حتیٰ کہ میں نے سنا ہے بعض اقوام دوسری بھی، وہ اقوام بھی امام حسین کے احترام میں خوشی کی محفل بپا نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا چراغ ہے، جیسا کہ ابھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے جو بھی روشنی لیتا ہے وہ الہی راستے پر چل پڑتا ہے. سید علی رضا نقوی صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بالکل بات درست ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق صرف ایک کسی سے نہیں، سب سے ہے، سب سے. وہ سارے مسلمانوں کے ہیں، بے شک، اور متاع قوموں کی متاع ہے. بے شک، بالکل ان کی تو مثال نہیں ہے سر. جی جو بھی امت میں ہے لطلب الاصلاح فی امت جدی، جو بھی رسول اللہ کی امت میں سے ہے. اب اگر کوئی خاص کرے گا ہمارے ساتھ تو اپنے آپ کو امتی ہونے کے متعلق ذرا غور و فکر کرے، چونکہ حضرت فرمانے میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو لہٰذا وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ ان کا تعارف مکمل طور پر ان کے نانا کروا چکے تھے کہ یہ کس حیثیت کے حامل ہیں. ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے موقع پر آپ کے بیٹے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے بیٹے محمد حنفیہ، ان سے کہا کہ آپ جائیے اور لشکر کو پیچھے دھکیل دیں. وہ گئے لیکن پیچھے دھکیل نہ سکے. حضرت نے ان کو واپس بلایا اور امام حسن علیہ السلام کو بھیجا، اور جو نشاندہی کی تھی امام حسن نے اس لشکر کو وہاں تک پیچھے دھکیل دیا. اب محمد حنفیہ بھی علی علیہ السلام شیر خدا کے فرزند تھے، انہیں ذرا اپنی سبکی محسوس ہوئی. بعض شرارتی لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کو زیادہ بھیجتے ہیں، حسن کو کم بھیجتے ہیں. اب حضرت علی علیہ السلام تو ان باتوں کو جانتے تھے. جیسے ہی حسن تشریف لائے واپس، آپ نے مرحبا کہہ کر استقبال کیا اور پھر محمد کو اپنے ساتھ لگایا. کہا محمد دو باتیں یاد رکھنا. پہلی بات یہ ہے کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو. میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو رسول اللہ کے بیٹوں پر قربان کر دوں. اور دوسری بات، جس سرچشمہ سے حسن اور حسین فیضیاب ہوئے ہیں تمہیں وہ چشمہ نہیں مل سکا. یعنی ان کی والدہ فاطمہ تو زہرا ہیں،
تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہے. جو شجاعت ان کے خون میں ہے دادا اور نانا کی طرف سے وہ تمہارے خون میں قطعا نہیں ہو سکتی. تو گویا کہ یہ بھی تعارف کروایا کہ یہ ہستیاں کس مقام پر ہیں, کس مقام پر ہیں. اب جو صلح امام حسن کا تذکرہ کیا جاتا ہے, امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی 50 ہجری میں, لیکن امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آپ کے بڑے بھائی کے اس جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس کی مخالفت میں ہو. 10 سال آپ نے خاموشی سے گزارے, اور یہ طے تھا کہ بعد میں کسی کو حاکم نہیں بنایا جائے گا. جب یزید کو حاکم بنایا گیا اب وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. جیسے ہی ایگریمنٹ ختم ہوا امام حسین علیہ السلام میدان میں آ گئے, اور پھر آپ نے اپنے میدان میں آ کر وہ سب چیزیں لوگوں کو بتلائیں جتنی بھی ممکن تھی. ابھی پروفیسر صاحب تذکرہ فرما رہے تھے کہ مکہ میں عبداللہ ابن عباس موجود تھے, عبداللہ ابن عمر موجود تھے, عبداللہ ابن زبیر موجود تھے, وہ سب کے سب وہاں پر روک رہے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ احرام میں لوگ چھپا کر آئیں گے اسلحہ اور مجھے حرم کے اندر قتل کریں گے, اور الزام یہ لگے گا کہ یہ حرم کے امن و امان کو خراب کرنے لگے تھے, ہم نے امن و امان کے لیے ان کو مار دیا. بات ختم ہو جائے گی, چونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے, ان کے ذہن میں یہی بات آئے گی اور میری قربانی چھپ جائے گی. لہٰذا آپ روانہ ہوئے کربلا کی طرف. وہاں پر گئے, پہلے وہاں پر زمین خریدی. یہ بھی ایک حسن ہے انبیاء اور ائمہ کا. تمام انبیاء اور ائمہ اپنی ملکیت میں دفن ہیں, اپنی ملکیت میں دفن ہے. یہ کربلا جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد سے پہلے زمین کو خریدا. سب کے سب شہداء وہاں پر موجود ہیں, اور وہ امام حسن علیہ السلام کی جاگیر ہے. تو ایک اس قانون کا نفاذ بھی کیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے, آپ گھر کے اندر سے اسے گولی بھی مار دیں تو اسلام آپ کو نہیں روکتا. اسلام آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے, یہ باہر سے اس نے حملہ کیا ہے. تو سید الشہداء نے اس اسلامی قانون کو بھی مد نظر رکھا کہ کسی بھی صورت میں کل کو کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ میں نے خروج کیا تھا, میں کوئی ظلم کے لیے نکلا تھا, میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. لہٰذا قطعاً آپ کے اس پوری کی پوری نہضت میں, بلکہ پوری کی پوری زندگی میں اس قسم کی کوئی بھی چیز جو خلاف عدل ہو, جو خلاف فرامین خداوند متعال ہو, آپ کو پوری زندگی میں نہیں ملے گی. اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مکمل بھول گیا, وہ جس شخص سے آپ کر ملے اس کا نام تھا عبید اللہ ابن حر جعفی, اس کا یہ نام تھا. اور حضرت نے جو آیہ مجیدہ کی تلاوت کی وہ سورہ مبارکہ کہف کی آیت تھی, ما کنتو متخذ المضلین عضدا. ہم کسی بھی طاغوت کو اپنے ہدف الہی کے حصول کے لیے اپنا دست و بازو نہیں بناتے. یعنی وہ چاہتا تھا کہ گھوڑا اور تلوار لے لیں اور بس ٹھیک ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں, جنت ایسی نہیں ہے, ایسے لوگوں کی جنت مشتاق نہیں ہے. جنت ان لوگوں کے مشتاق ہیں جو الہی قوانین کے نفاذ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, پھر جنت ان کا اشتیاق رکھتی ہے. اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کسی نے پوچھا تو ان کے بابا بھی تو جنت میں ہیں, تو رسول اعظم نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, ان کے والد بزرگوار ان سے خیر پر ہیں, وہ اس سے بالاتر ہیں. لیکن جنت کی جو جاگیر ہے وہ جوانوں کے پاس ہے. اسی وقت سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی چونکہ بہت مسن تھے, ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی تو ان سے مزاح کیا گیا کہ سلمان آپ تو جنت میں نہیں جائیں گے. وہ گھبرا گئے. پھر ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر بتایا گیا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا. سلمان آپ جوان ہو کر جائیں گے, آپ بوڑھے نہیں جائیں گے. یہی شاید وجہ ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پس معلوم یہ ہوا کہ جو شخص بھی جنت کا مشتاق ہے, اور ظاہر ہے ہر عاقل شخص جنت کا مشتاق ہے, تو پھر اسے حسین ابن علی کے راستے کو اپنانا ہوگا. اور جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے, اگر آج بھی حسین ابن علی کا راستہ اپنا لیا جائے تو میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم سے پہلے یہ غزہ بھی آپ کا ہوگا, یہ تل ابیب بھی آپ کا ہوگا, یہ حیفا بھی آپ کا ہوگا. وہاں پر کسی بھی طاغوتی شخص کا نام و نشان نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس کے نتیجے میں یہ 1 مہینے کی بھی مار نہیں ہے. لیکن افسوس یہی ہے
کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دیکھتے ہیں جو بھی دنیا کے لیے آیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا، کوئی کسی طریقے سے گیا، کوئی کسی طریقے سے گیا، پیچھے کچھ بھی اس کے کام نہ آیا سوائے اس کی نیکیوں کے۔ بالکل ٹھیک، نیک ہی عمل آگے جو ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ پروفیسر صاحب، واقعہ کربلا نے ایک اور چیز بھی جو ثابت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بہادر اور صبر کرنے والا، ایک ہی وقت میں بہادر بھی اور صبر بھی، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے جب حق پر کھڑے ہونے کی بات ہو تو پھر ڈٹ جاؤ حسین کی طرح۔ جی ہاں، بے شک۔ یہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں ایک نعتوں کی کتاب پڑھ رہا تھا، ان کی مولانا ماہر القادری صاحب کی، تو اس کا شعر پڑھا تو میں نے لکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عنوان ہے اس کا پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شعر تھا، تیرے فیض تربیت کا عکس ہے عزم حسین، تیرے فیض تربیت کا عکس ہے عزم حسین، زندگی کا تیری ایک پہلو ہے فقر ابو تراب۔ تو وہ صابر کیوں نہ ہوتے؟ وہ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم پیکر صبر تھے۔ اور وہ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں بدر کے لشکر کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ تو اب وہی جو پودا آن صلی اللہ علیہ وسلم لگایا تھا، اس پودے کو انہوں نے پانی دینا بند کر دیا تھا۔ تو وہ علامہ والی بات کہ وہ نکلے پانی دینے کے لیے، اس کو احیاء کے لیے، احیاء خلافت کے لیے، اصلاح امت کے لیے۔ تو وہ پھر آگے اقبال نے بڑے، ایک میں ان کی فارسی کی نظم پڑھ رہا تھا جی، تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے امام حسین کے صبر کے بارے میں بھی اور امام حسین کی عظمت کے بارے میں۔ گر پندے زر بیش پذیری، ہزار امت میرد تو نہ میری۔ اگر تو اس درویش کی اس نصیحت کو قبول کر لے تو ہزار قومیں مر جائیں گی، اے میری بیٹی جو قوم تیری گود میں پرورش پائے گی وہ کبھی نہیں مرے گی۔ وہ کیا ہے؟ بطول باش پنہا شوازی اثر تادر اغوش حسین بگیری۔ اس جہان سے پوشیدہ ہو جا اور فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنا لے تاکہ تیری گود میں بھی کوئی حسین کی سیرت کا آدمی پیدا ہو سکے۔ اچھا، پھر آگے اور صبر کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے ذوق و شوق، جی تو میں پڑھ رہا تھا، غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ جو سفر اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حسین علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ پھر اگلے ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ فرات۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بڑے بڑے مطلق العنان بھی ہیں، بڑے بڑے استبداد بھی ہے، بڑے بڑے خود پسند حکمران بھی ہیں، لیکن کوئی حسین پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کرے کہ ہمیں حسین مل جائے اور ہمارا یہ قافلہ منزل پر پہنچ جائے۔ تو حضرت امام حسین، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ صبر کی آپ مجسمہ صبر تھے، صبر بھی، بہادری بھی۔ جی ہاں، بہادری بھی۔ 2 تاریخ کو آپ پہنچتے ہیں میدان کربلا میں، میری معلومات کے مطابق، میں علامہ صاحب سے معذرت چاہوں گا، ممکن ہے کوئی روایتی اختلاف بھی ہو۔ 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا جاتا ہے اور پھر پیاسوں لبے آپ لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کفر کا، طاغوت کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، پھر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کو سنان بن انس نامی بدبخت تھا جس نے آپ کے نیزہ مارا اور آپ جامِ شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ حسین کے صبر کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہی ان کی بات
کہ نہ آج غزہ بھی ہمارے پاس ہو، حیفا بھی ہمارے پاس ہو، فلسطین بھی ہمارے پاس ہو، کشمیر بھی ہمارے ساتھ، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم حسین بننے کی کوشش کریں، حسین بن جائیں، ان کی تعلیمات پر ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. اور ان کی تعلیمات اس سے بڑھ کر کیا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہی شاہ است حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ بنائے لا الہ است حسین. ہم تو 1 منٹ میں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں. صحیح، بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں اس وقت کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ امام صاحب نے، علامہ صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جو باتیں میں نے اپنی زبان سے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس امت کو امام حسین جیسا لیڈر عطا فرمائے تاکہ یہ امت منزل مقصود پہ پہنچ سکے. وما علینا الا البلاغ. بالکل. اور جب ہم سید علی رضا نقوی صاحب بات کرتے ہیں کہ پانی تک بند کر دیا گیا، یزید کا ظلم جب ہو تو دیکھ کہ وہ جانتا ہے کہ وہ پانی کسی عام شخص کا نہیں، نواسہ رسول ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے پروگرام میں بات کی کہ جب ہم ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، وہ نواسہ رسول ہیں. اور نواسہ رسول کو جب کہا جا رہا ہے کہ ظلم کے ساتھ چلو، تو ظلم کے ساتھ تو انہوں نے نہیں چلنا تھا. تو پھر ان کے اوپر مظالم جو ہے وہ کس طریقے سے کیے گئے کہ پانی تک بند کر دیا گیا. جی، یہ چونکہ اسلام نے بھی ہمیں بتایا اور قرآن مجید میں بھی بعض شجروں کا تذکرہ ہوا، شجر طیبہ ہے، شجر خبیثہ ہے، مختلف قسم کی چیزیں. دیکھیے، ایک چیز میں یہاں پر عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جو امت رسول ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. ہم جو بہترین امت ہیں، ہمارے لیے فرار کے راستے بہت کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام، وہاں پر تمام عبرتیں مکمل ہو چکی ہیں، تمام امتحانات ہو چکے ہیں. ان امتحانات اور آزمائشوں کے موقع پر کیسے تم لوگوں نے کھڑا ہونا ہے وہ سب قرآن نے بیان کر دی ہیں. لہٰذا قرآن مجید میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. ایک دفعہ پانی اور غذا سب کچھ بند ہوتا ہے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ خود موجود ہیں، جسے شیب ابی طالب کے چند سالوں کی بندش کہا جاتا ہے. شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، سب سے کہا گیا ان کو کوئی چیز نہیں پہنچانی، اور نہ پہنچائی گئی. اس عرصے میں یہ قریش، یہ رسول اللہ کا کنبہ، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ایک امیر ترین خاتون تھیں، ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب یہ برآمد ہوئے تو ان کے رنگ بالکل پیلے پڑ چکے تھے، انتہائی ضعف ان کے اوپر طاری تھا اور بڑی مشکل زندگی تھی. اسی کا شاہکار نظر آتا ہے پھر کربلا میں. کربلا میں پتہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر وہ کام آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مجبور کریں بیعت پر. لیکن چونکہ یہ الہی لوگ ہیں، ان کے لیے بھوک و پیاس کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. ان آزمائشوں کے موقع پر ثابت قدم رہنا ہی الہی انسانوں کی نشانی ہوتی ہے. لہٰذا پانی بند کیا گیا، اور پانی انہوں نے خود سے تلاش کرنے کی کوشش کی، ان سے بات نہیں کی. دیکھتے ہیں سقائے سکینہ یا سقائے عطشان کربلا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، امام حسین علیہ السلام کے بھائی بھی تھے اور معموم بھی تھے، یعنی انہیں اپنا امام مانتے تھے. انہیں یہ ایک دفعہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ پانی لے کر آئیں، اور اس ذمہ داری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. لیکن دشمن چاہتا ہے کہ بھوک و پیاس کے ذریعے سے ہم انہیں اپنی بات منوا لیں، لیکن کس سے مجبور کریں. لیکن وہاں پر تو ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے جس کے متعلق ملتا ہے کہ جب وہ پیاسا تھا 3 دن سے اور ان کی والدہ کا دودھ تک خشک ہو چکا تھا، تو امام حسین لے کر جب میدان میں آئے تو اس بچے کے دونوں ہونٹ ٹکرا رہے تھے آپس میں. عربی زبان میں لفظ استعمال ہوا قد یتلظا، اس کے ہونٹ آپس میں ٹکرا رہے تھے اس بچے کے، شیرخوار کے، عبداللہ رضی جسے یاد کیا گیا. یہ یتلظا کی کیفیت کب ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے جب مچھلی کو آپ پانی سے نکالتے ہیں، مچھلی پہلے پانی کے بغیر تڑپتی ہے، کافی دیر وہ تڑپتی رہتی ہے، جب اس میں یہ جان تھوڑی بہت بالکل ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں
مچھلی کو آپ غور سے دیکھیں اس کے ہونٹ آپس میں ٹکرانے لگ جاتے ہیں، اس کیفیت کو یتلذہ کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت علی اصغر بھی حالت یتلذہ میں ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے سید الشہداء کسی کی منت سماجت نہیں کر رہے، بلکہ تاریخ نے لکھا قد یطلب الماء، حضرت امام حسین نے ان سے پانی طلب کیا کہ اس کے ساتھ تو تمہاری جنگ نہیں ہے، لہٰذا پانی دو اسے، باقاعدہ ان سے طلب کیا، ان سے ان کی منت سماجت نہیں کی، بلکہ ایک قسم کا انہیں حکم دیا، اور جواب میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، بالکل ان کے حوصلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ حکم ہوا حرملا کو کہ تیر چلاؤ وگرنہ یہ کام خراب ہو جائے گا، اور اس نے تیر اتنا بھاری چلایا جو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اس تیر کا چلنا تھا، اور گردن میں جب وہ تیر لگا اور آپ کی والدہ جناب رباب نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو بے ساختہ وہ کہنے لگیں اپنے شہید بیٹے کو دیکھ کر کہ آیا آپ جیسے بچوں کو ذبح کیا نہر کیا جاتا ہے، نہر، ہاں، اونٹ کو نہر کیا جاتا جی ہے، اونٹ کو نہر، کہ اتنا بڑا تیر تمہارے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دشمن 6 ماہ کے بچے سے بھی اتنا خوف زدہ تھا کہ اگر یہ بچہ بھی بچ گیا تو ہماری شکست یقینی ہے۔ شکست تو ویسے بھی یقینی تھی، لیکن دشمن نے کبھی پانی بند کر کے، کبھی پیچھے سے حملہ کر کے، کبھی آگ لگا کر، کبھی بچوں کو ذبح کر کے، مختلف طریقوں سے انہوں نے کوشش کی، لیکن چونکہ یہ الہی قافلہ تھا اور اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ خداوند متعال نے ہمارا امتحان لینا ہے اور ہمیں ہر صورت میں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے پاس ہی جائیں گے، اور پھر اس صدا کے انتظار میں تھے، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ان افراد کو نفس مطمئن قرار دیا گیا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے، اب تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ۔ بالکل درست، بہت بہت شکریہ سید علی رضا نقوی صاحب اور پروفیسر ریاض احمد صاحب، آپ نے تو بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ کی، اور واقعہ کربلا کے حوالے سے جس طریقے سے ہم نے بات کی تو اس کا اصل معنی اور مطلب بھی یہی ہے کہ باطل کے سامنے کبھی بھی جو ہے وہ اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے، اور یہی ہمیں واقعہ کربلا درس دیتا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔